السلام علیکم۔ میرے چینل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری کہانی کو سن رہے ہوں گے۔ چلیے آئیے نئی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا نیو ایئر پارٹی منائیں گے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ رات ہماری آخری رات ہوگی۔ جنگل کے بیچ ایک بنگلہ، بارش اور اندھیرا اور ایک ایسا سرپرائز جو موت بن گیا۔ سمر اور میں بہت اچھے دوست تھے۔ ہم دونوں کالج کے زمانے سے فرینڈز تھے اور نیو ایئر 2026 کی شام کچھ نیا کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اسی دوران سمر کا فون بجا۔ اس کا دوست روحان کال کر رہا تھا۔ روحان نے کہا، ہم ریسٹورنٹ میں تمہارا اور باقی دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ سوری یار، دراصل میں تمہیں اور ماریا کو ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ہم سب دوست تھنڈر لیف ہل ریزورٹ میں بیٹھ کر پارٹی انجوائے کر رہے ہیں۔ روحان نے بڑے آرام سے یہ بات سمر کو کہی۔ یہ سن کر سمر چونک گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ روحان نے کہا، چلو اب تم دونوں بھی آ جاؤ۔ تم اچھی طرح جانتے ہو یہاں ہر نیو ایئر پر رات 12 بجے کے بعد کیسا دھمال ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر روحان کا فون کٹ گیا۔ میں نے سمر کو دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ سمر نے ساری بات بتا دی اور بولا، ہمارے دوستوں نے ہمیں سرپرائز دیا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، روحان کو ملنے دو، اس کو بتاتی ہوں۔ اس کے سرپرائز کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، لیکن جس ریزورٹ کا اس نے نام لیا ہے وہ تو جنگل کے بیچ میں ہے اور کچھ ہی دیر میں رات ہو جائے گی۔ سمر نے کہا، کم آن ماریا، ہم پہاڑی علاقے میں رہنے والے ہیں۔ یہاں کے ٹین ایجرز جنگل میں بنے ریزورٹس میں نیو ایئر پارٹی انجوائے کرتے ہیں۔ میں کار میں بیٹھ گئی اور سمر نے گاڑی جنگل کی طرف موڑ دی۔ اچانک تیز بارش ہونے لگی۔ نیو ایئر کی رات اور یہ بارش، سردی تو بہت بڑھ جائے گی۔ اچانک سمر نے کار روک دی۔ میں چونک گئی اور میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کار کیوں روک دی؟ سمر نے مجھے غصے سے جواب دیا، سامنے سڑک پر گرا ہوا بڑا درخت نہیں دکھ رہا؟ اور یہاں وہاں کچھ اور گاڑیاں بھی کھڑی ہیں جو واپس لوٹ رہی ہیں۔ لیکن سمر کسی بھی صورت اس سال نیو ایئر پارٹی انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ سمر مسکرایا، گاڑی ریورس کی، کار دوسرے راستے کی طرف موڑ دی۔ وہ راستہ ارد گرد کے درختوں کی وجہ سے اور اندھیرے کی وجہ سے اور بھیانک لگ رہا تھا۔ میں نے ڈر کے مارے خوف سے اس سے پوچھا، تم کس راستے سے جا رہے ہو؟ یہ تو جنگل کا وہ حصہ ہے جہاں بہت کم لوگ جاتے ہیں، ہمیں یہاں سے نہیں جانا چاہیے۔ سمر نے کہا، یہ شارٹ کٹ ہے، میں دن میں کئی بار یہاں سے جا چکا ہوں، ہم صرف 15 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ گاڑی تھوڑی ہی آگے بڑھی تھی کہ بارش اور تیز ہو گئی۔ چھت چھت پانی کی آوازیں، ہوا کی سیٹیاں اور گھپ اندھیرا سب مل کر ماحول کو خوفناک بنا رہے تھے۔ اچانک گاڑی زور سے ہل کر رک گئی۔ میری آواز نکلی کہ یہ کیا؟ کار کیوں رک گئی؟ سمر باہر نکلا، بھیگتے ہوئے ٹائر دیکھے تو کہا کہ ٹائر پنچر ہو چکا ہے۔ سمر نے موبائل نکالا مگر نیٹ ورک نہیں تھا۔ میں نے بھی فون نکالا مگر اس میں بھی نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ میں کار سے باہر آ گئی۔ اب ہم دونوں پھنس چکے تھے۔ تبھی سمر کی نظر دور پڑی۔ بارش کی دھند کے بیچ ایک پرانا بنگلہ دکھائی دے رہا ہے۔ ٹینشن مت لو، سامنے ایک بنگلہ ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، شاید مدد مل جائے۔ بارش اور سردی سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہ ہونے کی وجہ سے سمر اور میں اس پرانے ویران بنگلے کی طرف بڑھ گئے۔ سردی میں اس کی سانسوں کی بھاپ اڑ رہی تھی۔ چاروں طرف سناٹا، درختوں سے ٹپکتی بوندیں اور ہوا میں ایک انجانا خوف۔ ہم دونوں نے بنگلے کے دروازے پر جا کر گھنٹی بجا دی۔ یہ نیا سال 2026 ہمیشہ یاد رہنے والا تھا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ چرچراتے ہوئے آہستہ آہستہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی میں اور سمر نے ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس کی، جیسے بنگلے کے اندر کی ہوا باہر کی بارش سے بھی زیادہ سرد ہو۔ سامنے ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی جیسے وہ مسکرا تو رہی ہو مگر اس کی روح کہیں اور اٹکی ہو۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے اپنا نام بتایا۔ میرا نام ماریا ہے اور یہ میرا دوست سمر ہے۔
ہم ہوٹل جا رہے تھے مگر راستے میں درخت گر گیا، ہماری کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ عورت ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میرا نام سبرینا ہے، میں اسی بنگلے میں رہتی ہوں۔ تم دونوں بھیگ چکے ہو، اندر آ جاؤ، رات میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ میں اور سمر بنگلے کے اندر آ گئے۔ اندر کا ماحول اور بھی خوفناک تھا۔ فرش پر پرانی لکڑی کے نشان، دیواروں پر دھول جمی ہوئی، ہر کمرے میں ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اندیکھی آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہو۔ اوپر بالکنی میں ایک کمرہ ہے، وہاں جا کر کپڑے بدل لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گے۔ ہم دونوں اوپر چلے گئے۔ سیڑھیوں کی ہر سیڑھی ہمارے قدموں کے نیچے چرچرا رہی تھی، جیسے برسوں سے کسی انسان کا وزن نہ سہا ہو۔ کمرے میں میری نظر ایک ٹوٹے ہوئے میوزک باکس پر پڑی، جو بند ہونے کے باوجود ہلکی سی دھن بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے سمر نے پوچھا کہ کیا ہوا ماریا؟ میں نے کہا، یہ جگہ عجیب نہیں لگ رہی، جیسے ہم وقت میں پیچھے چلے آئے ہوں۔ سمر نے کہا، کتنی بار کہا ہے، ہالی ووڈ فلمیں کم دیکھا کرو۔ ہم دونوں کچھ دیر کے بعد نیچے آ گئے۔ سبرینا نے کہا، ڈائننگ ٹیبل پر کھانا تیار ہے۔ ٹیبل پر موم بتیاں جل رہی تھیں، ان کی لو بغیر ہوا کی بھی لرز رہی تھی۔ وہاں ایک 16 سال کی لڑکی بیٹھی تھی، جو بغیر پلک جھپکائے ہمیں گھور رہی تھی۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں ہل نہیں رہی تھیں۔ سبرینا نے کہا، آہستہ بولو، یہ میری بیٹی ہے، کچھ دنوں سے بیمار ہے۔ رات ٹھیک 12 بجے گھڑی رک گئی، صبح نہ ہوئی، وقت نہ بڑھا۔ آخر کار سبرینا کا چہرہ بگڑ گیا اور اس نے کہا، بے وقوف، جو اس بنگلے میں آ جاتا ہے اس کی صبح کبھی نہیں ہوتی۔ یہاں آج بھی 1991 چل رہا ہے۔ دیواروں پر لگا کیلنڈر واقعی 1991 یعنی 1991 کا تھا۔ سبرینا چیخ کر بولی، نیو ایئر کی رات میرے شوہر ہمیں یہاں لائے اور ہمیں مار دیا۔ اب جو بھی یہاں آتا ہے واپس نہیں جاتا۔ اگلے لمحے اندھیرا چھا گیا، خوفناک چیخیں گونجیں اور نہ تو صبح ہوئی نہ 2026 آیا۔ 2026 کے ہورر نیو ایئر نے 2 اور معصوم زندگیاں اپنے اندھیرے میں نگل لیں۔ کہتے ہیں نیو ایئر پر خوشیاں آتی ہیں، مگر اس رات صرف موت آئی تھی۔ یہ کہانی ختم ہو گئی، مگر وہ بنگلہ آج بھی 1991 میں قید ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اپنی کوئی کہانی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں ای میل ایڈریس پر یا واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔